السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجاہد کبیر کا 9واں حصہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ احباب جماعت جانتے ہیں کہ حصہ 8 سے ہم نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے جماعت کے امام تھے ان کے متعلق ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمات قرآن کے لیے جوش، اور جس میں حضرت مولانا نور الدین صاحب کی آپ سے محبت قرآن مجید کے تعلق سے جتنی گہری تھی اس کے بارے میں ہم ذکر پڑھ رہے تھے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی عائلی زندگی کے بارے میں بھی ہم اس میں جانیں گے۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب کے مختلف مباحثات جو پورے انڈیا میں ہوئے ان کے بارے میں کچھ جھلکیاں ملیں گی، اور حضرت مولانا جو محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا 1914 کے بعد یا 1914 تک کس جگہ رہائش تھی اور ان کا کیا عمل تھا اور کس جگہ وہ رہا کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری ملے گی۔ تو چلیے آج کا یہ حصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ غرضیے کی ان واقعات سے مولانا نور الدین صاحب کی مولانا محمد علی صاحب سے محبت اور آپ کے ترجمہ قرآن میں دلچسپی کا پتہ چلتا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جبکہ انگریزی ترجمہ ہو رہا تھا تو میر ناصر نواب صاحب نے ایک اردو ترجمہ کی بنیاد ڈالنی چاہی اور اس کے لیے کچھ چندہ بھی جمع کر لیا۔ مگر مولانا نور الدین صاحب نے ان کو روک دیا اور کہا کہ ہماری جماعت کی طرف سے اردو ترجمہ بھی وہی چھپے گا جو محمد علی انگریزی ترجمہ کے بعد کرے گا۔ اور مولانا محمد علی صاحب کا بیان ہے کہ آپ اس وقت خرابی صحت کی وجہ سے کوہ مری میں مقیم تھے، جبکہ مولانا نور الدین صاحب نے آپ کو لکھا کہ قرآن کریم کے انگریزی ترجمہ کے علاوہ اردو ترجمہ بھی کرنا ہے، بہتر ہے کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق آپ نے اردو ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا شروع کیا اور قریباً 6 پارے حضرت مولانا کی نظروں سے بھی گزرے۔ مورخہ 3 مارچ 1914 کو یعنی مولانا نور الدین صاحب کی وفات سے 11 روز قبل ایک اشتہار دوبارہ انگریزی ترجمہ القرآن بطور ضمیمہ ریویو آف ریلیجنز فروری 1914 میں شائع ہوا، جس کے پہلے صفحے پر خود مولانا نور الدین صاحب کی ایک تحریر ہے۔ فرماتے ہیں، میں اپنے احباب کو اس اعلان کے ذریعے قرآن کریم کے انگریزی ترجمہ کے چندے کے لیے متوجہ کرتا ہوں۔ میں نے 3/4 سے زیادہ یعنی 23 پاروں کے نوٹ آج تک سن لیے ہیں اور 6 سپاروں کا اردو ترجمہ بھی دیکھ لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ جو باقی ہے اس کو بھی پورا کر دوں۔ بیماری میں بھی برابر نوٹ سنتا اور لکھواتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قرآن کریم کے مطالعہ میں اور اس پر تدبر میں گزارا ہے، اور جس طرح پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پاک کلام سمجھایا ہے بہت کم لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ میری مد نظر ہمیشہ صادقی اور کہانیوں سے دور رہنا اور قرآن کے ظاہر کا اتباع رہا ہے۔ اسی کے مطابق میں نے بھی ہمیشہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ باقی ہر زمانے میں اس کی ضروریات کے مطابق اس کے خادم بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب اس کے طبع کرانے اور انگریزی ترجمہ کے بعد اسی اردو ترجمہ کے طبع کرانے کے اخراجات کا انتظام کرنے کے لیے میں اپنے احباب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری کوشش کو جو اس کے کلام کی خدمت کے لیے میں نے کی ہے ضائع نہیں کرے گا، اور میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کو مجھ سے تعلق اور محبت ہے
ان میں قرآن کریم کی خدمت کی تڑپ پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ ترجمہ یوروپ، افریقہ، امریکہ، چین، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں انشاءاللہ مفید ہوگا۔ نور الدین: اس اعلان کے بعد مولانا محمد علی صاحب کی طرف سے ایک اعلان ہے جس میں منجملہ اور باتوں کے آپ فرماتے ہیں، ترجمہ القرآن کا کام ایک عظیم الشان کام ہے، اور جس قدر مطالب کلام الہی کے ترجمہ میں حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ ترجمہ انگریزی ممالک میں اور انگریزی سمجھنے والی قوموں میں نہ صرف ایک کثیر ذخیرہ غلط فہمیوں کا دور کرنے والا ہوگا، بلکہ اسلام کا روشن چہرہ انشاءاللہ تعالی ایک ایسی طرز پر دکھانے والا ہوگا جس سے کم از کم انصاف پسند طبیعتوں میں ان تمام خیالات کی کایا پلٹ جائے گی جو آج تک یورپین لوگوں میں اسلام کے متعلق رہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا، لیکن میری توقع کی بنیاد اس امر پر ہے کہ اس ترجمہ کے اہم مطالب ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے اپنی ساری عمر بچپن کے زمانے سے لے کر 80 سال تک صرف قرآن کریم کے مطالعہ اور خدمت میں صرف کی ہے، اور ہزارہ کتابیں صرف اس نیت سے پڑھی کہ کسی آیت کے حل کرنے میں ان سے مدد ملے، جس کو پرانے اور نئے فلسفہ کی تاریخ کی، پرانے اور نئے علوم طبیعیات کی بھی واقفیت ہے، اور جس نے ان تمام علوم کو خادم قرآن بنا کر پڑھا ہے، اور جو نہ صرف احمدی جماعت کا ہی امام ہے بلکہ ان نادر وجودوں سے ایک ہے جو اپنی تحقیقات اور وسعت علمی سے یہ حق رکھتے ہیں کہ قوم کے امام کہلائیں، اور وہ اپنے علم و فضل، اپنے تقوی اور توکل کے لحاظ سے ایک بے نظیر وجود ہے۔ ہمارے سلسلہ کی اصل غرض اشاعت اسلام ہے، اور اشاعت اسلام میں قرآن کریم کی اشاعت سب سے بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ آخر میں اس تحریک کو ایک آیت قرآنی پر ختم کرتا ہوں جو میرے آج کے نوٹوں میں آخری آیت ہے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تطولوا یستبدل قوما غیر قوم ثم لا یکونوا امثالکم۔ والسلام، خاکسار محمد علی از قادیان، مورخہ 3 مارچ 1914۔ نوٹ: اس اعلان کے شائع ہونے تک 26 سپاروں کے نوٹ ہو چکے تھے۔ 4 مارچ کو حضرت صاحب نے فرمایا، ہمارا انگریزی ترجمہ اللہ کو مقبول ہو گیا ہے، الہاماً بشارت آ گئی ہے۔ مندرجہ بالا اقتباس میں جس بشارت کا ذکر ہے وہ جماعت کے ایک ملہم بزرگ نے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو ان کی بیماری کے آخری ایام میں اس وقت سنائی جبکہ ان کے پاس مولانا محمد علی صاحب اور بہت سے اور احباب جماعت بیٹھے تھے۔ چنانچہ مولانا نور الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب اور سب حاضرین مجلس اسی وقت سجدہ شکر میں گر گئے۔ کلکتہ کی مذہبی کانفرنس۔ اپریل 1909 میں کلکتہ میں ایک بڑے پیمانے پر مذاہب کی کنونشن آف ریلیجینز منعقد ہوئی۔ جب اس کے انعقاد کی خبر قادیان پہنچی تو مولانا نور الدین صاحب کے ارشاد پر مولانا محمد علی صاحب نے ایک جامع پرچہ انگریزی میں اسلام پر لکھا، اور 2 اپریل 1909 کو قادیان سے لاہور جا کر 6 اپریل کو خواجہ کمال الدین صاحب کی معیت میں کلکتہ تشریف لے گئے۔ جلسہ 9 اپریل کو ٹاؤن ہال میں شروع ہوا، اور پہلے دن افتتاحی تقاریر ہوئیں، دوسرے دن پہلے عیسائیت اور پھر اسلام پر 3 پرچے پڑھے گئے۔ پہلا مرزا ابو الفضل صاحب، دوسرا مولوی خدا بخش صاحب اور تیسرا مولانا محمد علی صاحب کا تھا۔ جب آپ کا مضمون پڑھنے کی باری آئی تو سا پہر ہو چکی تھی اور سامعین تھک چکے تھے
اور توقع تھی کہ اس پرچے کو توجہ سے نہ سنا جائے گا۔ خواجہ کمال الدین صاحب یہ پرچہ پڑھنے کے لیے اٹھے تو مولانا محمد علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت اونچی ڈائس پر بیٹھا تھا اور سب سامعین کو دیکھ سکتا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تصرف ہوا کہ سامعین گویا کسی کشش کے نیچے لائے گئے ہیں، اور نہایت خاموشی اور مکمل توجہ سے مضمون سنا جا رہا تھا، اور جگہ جگہ چیئرز دیے جا رہے تھے۔ اس نقشہ کو دیکھ کر کلکتہ کے بعض احمدی جو اس وقت سامعین میں سے تھے اپنی کرسیوں سے اٹھ کر حال ہی میں سجدہ شکر کے اندر گر گئے۔ مضمون کے ختم ہوتے ہی آپ کو اور خواجہ صاحب کو تمام ڈیلیگیٹوں اور سامعین میں سے اکثر لوگوں نے مبارکباد دی، اور صدر جلسہ مسٹر متر نے اسی وقت آپ سے پوچھا کہ آپ اس کانفرنس کے بعد کس جگہ لیکچر دے سکتے ہیں۔ اس وقت چونکہ آپ دونوں کو ضروری واپس آنا تھا، اس لیے یہ پروگرام بنا کہ بعد میں خواجہ صاحب تشریف لا کر لیکچر دیں گے۔ ایک یورپین ڈیلیگیٹ نے آپ سے کہا کہ آپ نے تو عیسائی مذہب کا خاتمہ کر دیا، غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے ایک نمایاں کامیابی عطا فرمائی۔ مولانا محمد علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس جلسہ میں جو کامیابی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کو عطا فرمائی وہ جلسہ مہوتسو والی کامیابی کی۔ یہ جلسہ مہوتسو کے اس میں لکھا ہے ماہ دسمبر 1896 میں لاہور میں ایک جلسہ مذاہب اعظم دھرم مہوتسو منعقد ہوا تھا، جس میں مختلف مذاہب کی طرف سے ان کے نمائندوں نے مقالے پڑھے تھے۔ مذہب اسلام کی طرف سے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کا مضمون، جو بعد میں کتابی صورت میں تعلیم اسلام یا اسلامی اصول کی فلسفی کے نام سے چھپا، آپ کے معزز مرید مولوی عبد الکریم صاحب نے پڑھا۔ یہی مضمون سب سے اعلیٰ اور بہتر قرار دیا گیا کی طرح تھی۔ جو مضمون اس جلسہ میں پڑھا گیا وہ اس مقدس دل سے نہ نکلا تھا، مگر آپ ہی کے خیالات کو مختصر طور پر آپ کے خادم نے جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نصرت اور تائید کی۔ بدر مورخہ 22 اپریل 1909۔ مباحثہ رامپور۔ جون 1909 میں نواب صاحب رامپور نے ایک بڑا مباحثہ منعقد کروایا، جس میں غیر احمدیوں کی طرف سے مولوی ثناء اللہ امرتسری مباحثہ کرنے والے تھے، اور احمدیوں کی طرف سے جو وفد بھیجا گیا اس کے لیڈر مولانا سید محمد احسن صاحب امروہی تھے، اور اس میں مولانا محمد علی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، مولوی سرور شاہ صاحب، مولوی مبارک علی صاحب، حافظ روشن علی صاحب، شیخ یعقوب علی صاحب شامل تھے۔ 15 سے 20 جون تک یہ مباحثہ جاری رہا، مگر اس کے دوران میں نواب صاحب نے بدعہدی کی اور بجائے غیر جانبدارہ رہنے کے کھلا مولوی ثناء اللہ کے ہم نوا ہو گئے، اور احمدی وفد کو مباحثہ ختم کرنا پڑا۔ اس مباحثہ کی مفصل روایات یکے از حاضرین کے لقب سے خود مولانا محمد علی صاحب نے اخبار بدر مورخہ 24 جون 1909 میں شائع کروائی، اور اس کے متعلق مولانا محمد احسن صاحب امروہی نے ایک کتاب شائع فرمائی۔ دوران مباحثہ میں ایک لطیفہ بھی ہوا۔ نواب صاحب نے طنزاً کہا کہ سر سید احمد خان، جن کو لوگ نیچری کہتے تھے، بھی تو وفات مسیح کے قائل تھے۔ اس پر خواجہ کمال الدین نے برجستہ جواب دیا کہ ہاں حضور، کون عقل مند وفات مسیح کا قائل نہیں۔ مباحثہ منصوری۔ نومبر 1909 میں ایک بڑا مباحثہ کوہ منصوری میں بھی منعقد ہوا۔ اس وقت وہاں بعض مقامی حالات کی وجہ سے سلسلہ کی مخالفت زیادہ پھیل گئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے اس مباحثہ کا انتظام کروایا تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ اس میں شمولیت کے لیے مولانا نور الدین صاحب نے جو وفد بھیجا اس کے لیڈر مولانا محمد علی صاحب تھے۔ دوسرے ممبران مولوی غلام رسول صاحب، حافظ روشن علی صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب تھے۔
غیر احمدیوں کی طرف سے مولوی ثناء اللہ امرتسری تو نہ پہنچا، اس کی جگہ مولوی محمد یحییٰ بہاری بحث میں پیش تھے۔ اور بھی کچھ مولوی تھے۔ 15 نومبر کو پہلے دن وفات مسیح اور حیات مسیح پر تقاریر ہوئیں، اور دوسرے دن حضرت مرزا صاحب کے دعاوی پر اس مباحثہ کا بہت اچھا اثر مقامی مسلمانوں پر ہوا، اور کئی ایک لوگ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ مباحثہ کی تقاریر کو قلم بند کر لیا گیا تھا، مگر غیر احمدی علماء نے ان پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس مباحثہ کی مختصر روایت اخبار بدر مورخہ 25 نومبر 1909 میں شائع ہوئی، اور مولانا محمد علی صاحب کے متعلق مفتی محمد صادق صاحب نے لکھا، امیر قافلہ حضرت مولوی محمد علی صاحب ایم اے تھے، سب نے ان کی اطاعت کی، مگر باوجود امیر ہونے کے انہوں نے قافلہ کے سب سے زیادہ خدمت کی۔ تمام انتظام تقریروں وغیرہ کے متعلق انہوں نے خود کیا، اور کسی امر میں اپنے خدام کو تکلیف میں نہ ڈالا۔ سچ ہے ہر کی خدمت کردار مخدوم شد۔ الہ آباد کا جلسہ مذاہب۔ جنوری 1911 میں الہ آباد میں ایک جلسہ مذاہب ہوا، اور منتظمان جلسہ نے مولانا محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب کو مدعو کیا۔ مولانا محمد علی صاحب خود تو الہ آباد نہ جا سکے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب آپ ترجمہ قرآن انگریزی کے کام اور دیگر فرائض کی وجہ سے بے حد مصروف رہتے تھے، مگر آپ نے ایک انگریزی لیکچر تیار کر کے بھیجا۔ خواجہ صاحب خود تشریف لے گئے۔ 9 جنوری کو کانفرنس کے پہلے دن خواجہ صاحب کا لیکچر تھا، جو حسب معمول نہایت کامیاب رہا اور مقبول ہوا۔ دوسرے دن مولانا محمد علی صاحب کا مضمون پڑھا گیا کہ کس طرح حقیقی اور سچا مذہب اسلام ہے، جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور پہلے مذاہب کے بعد کسی طرح اسلام نے مذہب کی تکمیل کی ہے۔ اس مضمون کی جتنی تعریف ہوئی وہ اور کسی مضمون کی نہ ہوئی تھی، اور اس کو چوٹی کا مضمون قرار دیا گیا۔ بدر مورخہ 23/2/1911۔ اس مضمون کو کتابی صورت میں 1912 میں صدر انجمن احمدیہ قادیان نے بعنوان اسلام انگریزی چھپوایا، اور اس کا اردو ترجمہ اصول اسلام کے نام سے چھپوایا گیا۔ خانگی حالت اور مری کے سفر۔ حضرت مسیح موعود کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک مولانا محمد علی صاحب انہی کے گھر میں مقیم رہے، جہاں آپ نے 8-9 سال گزارے۔ غالباً 1909 کے شروع میں آپ حضرت صاحب کے گھر سے ایک ملحقہ مکان میں، جو پرانا مہمان خانہ کہلاتا تھا، منتقل ہو گئے، اور 4-5 ماہ وہاں رہے۔ اس کے بعد محلہ دارالعلوم میں، جہاں انجمن کا اسکول، بورڈنگ ہاؤس، مسجد نور اور ڈسپنسری بن رہی تھی، انجمن کی طرف سے آپ کو ایک 3 کمروں کا نیا بنا ہوا گھر دیا گیا، جس کا ایک کمرہ کچا تھا، اور آپ نے اپریل 1914 تک اسی میں رہائش رکھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بھتیجے بھی رہتے تھے، جن کو آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس قادیان بلوایا ہوا تھا۔ اسی گھر میں آنے کے بعد آپ نے ترجمہ قرآن انگریزی کے کام کا آغاز کیا، اور قادیان کی زندگی کے آخری 4 سال اپنی اور مصروفیات کے علاوہ اس کو بھی کرتے رہے۔ جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، مولانا محمد علی صاحب کی اہلیہ نومبر 1907 میں فوت ہو گئی تھیں، اور ایک چھوٹی سی بچی رقیہ بیگم اس رشتہ کی یادگار آپ کے پاس رہ گئی تھی۔ اس کے قریباً 1.5 سال کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب کی تحریک پر آپ کی دوسری شادی ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کی لڑکی مہر النساء بیگم سے ہوئی۔ ماہ ستمبر 1909 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی لڑکی کے رشتہ کی بابت مولانا نور الدین صاحب کو خط لکھا۔ ایک اور رشتہ زیر تجویز تھا۔ انہوں نے اجازت مانگی تھی،
مگر حضرت مولانا نے جواب میں لکھا کہ میرے نزدیک محمد علی سے بہتر اور کوئی انسان نہیں جس سے تعلق جوڑا جائے۔ فروری 1910 میں ڈاکٹر بشارت احمد صاحب چند دن کی رخصت لے کر بحیرہ سے قادیان تشریف لائے اور مولانا محمد علی صاحب کا نکاح آپ کے دختر سے ہو گیا۔ اس کے بعد 29 اپریل 1910 کو مولانا محمد علی صاحب بحیرہ تشریف لے گئے اور رخصتانہ کے بعد 1 مئی 1910 کو اپنی اہلیہ کے ساتھ قادیان واپس پہنچے۔ جب آپ کی اہلیہ مولانا نور الدین صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس وقت وہ مستورات میں درس قرآن دے رہے تھے۔ آپ نے نہایت شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور حاضرات سمیت لمبی دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ میں نے محمد علی اور ان کے والد کی پیشانیوں میں انوار الہی کی چمک دیکھی ہے، اور اسی طرح بشارت احمد اور ان کی بیوی کی پیشانیوں میں نور کی جھلک نظر آئی ہے، اور میں اس سنجوگ پر بہت خوش ہوں۔ پھر ان کو فرمایا تمہارا باپ اور شوہر میرے پیارے ہیں، اس لیے میری بچی تم بھی مجھے بہت پیاری ہو۔ اس کے بعد اپنی تمام زندگی میں ہر موقع پر نہایت شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ مولانا محمد علی صاحب انگریزی ترجمہ قرآن شروع کر چکے تھے۔ ایک طرف سیکرٹری صدر انجمن احمدیہ قادیان کی حیثیت سے انجمن کے تمام انتظامی امور سر انجام دیتے تھے، دوسری طرف مدرسہ تعلیم الاسلام کی عمارت کی نگرانی فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ ریویو آف ریلیجنز اور بعض رسائل کے لیے مضامین بھی تصنیف فرماتے تھے، اور راتوں کو اپنے مختصر سے مکان میں بیٹھ کر انگریزی ترجمہ کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ایک چھوٹے سے کمرہ کو آپ نے دفتر بنایا ہوا تھا جہاں عربی و انگریزی کے متعدد ضخیم و دقیق کتابوں، لغت اور تفاسیر قرآن کے ڈھیر آپ کے ممبر پر رہتے تھے، اور اکثر یہ نظارہ نظر آتا تھا کہ رات کی تنہائی میں آپ موم بتی ہاتھ میں لیے کبھی اس کتاب پر جھکے ہوئے مصروف مطالعہ ہیں اور کبھی اس کتاب پر۔ 1912 میں اوائل جون میں آپ کو سخت قسم کا بخار آیا جو 1 ہفتہ رہا۔ ابھی اچھی طرح صحت یاب نہ ہوئے تھے کہ کام شروع کر دیا، اور پھر صحت بگڑنے لگی اور روزانہ بخار ہونے لگا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کا علاج تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ تبدیل آب و ہوا کے لیے کسی صحت بخش مقام پر چلے جائیں۔ انہی دنوں آپ کے اہلیہ کے نانا صفدر جنگ صاحب سابق کوتوال امرتسر اپنی ایک صاحبزادی کے علاج کے لیے حضرت مولانا نور الدین صاحب کے پاس قادیان تشریف لائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مری میں ان کی دکان پنجاب ڈریپری ہاؤس کے نچلی منزل خالی ہے، آپ جا کر اس میں رہائش اختیار کریں۔ یہ جگہ مال روڈ پر ڈاک خانے کے قریب تھی۔ چنانچہ آپ مع اہل و عیال مری تشریف لے گئے۔ یہ مکان ایک بہت بڑے ہال اور 2 چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ بڑے کمرے میں آپ نے پردہ لگا کر اپنا دفتر بنایا، اور دوسرے حصہ میں نماز باجماعت ہوتی تھی اور احباب ملاقات کے لیے آتے تھے۔ مری میں آپ کے قیام سے نہ صرف آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑا بلکہ ترجمہ قرآن کا کام بھی زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ کرتے رہے، اور 2 ماہ کے قیام میں آپ نے محسوس کیا کہ اس عرصہ میں آپ سے وہ کام ہوا جو قادیان میں رہ کر ممکن نہ تھا۔ اس لیے 1913 میں بھی آپ حضرت مولانا نور الدین صاحب سے اجازت لے کر اور انجمن سے رخصت لے کر مری تشریف لے گئے، اور 2-2.5 ماہ اسی مکان میں رہے اور ترجمہ کے کام میں مصروف رہے۔ یہ گویا آپ کے پہاڑ جانے کی ابتدا تھی جو حضرت مولانا نور الدین صاحب کے منشا اور ارشاد سے شروع ہوئی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تصنیف و تالیف کا اتنا کام پہاڑ جانے کی وجہ سے ہی ہو سکا ہے۔ پھر لگاتار دماغی محنت کی وجہ سے آپ کی صحت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہر سال شروع موسم گرما میں آپ بیمار ہو جایا کرتے تھے اور مجبوراً کسی صحت بخش مقام پر جانا پڑتا تھا۔ اگرچہ وہاں جا کر بھی آپ نے کبھی آرام نہ کیا بلکہ
دگنا کام اور دماغی محنت شروع کر دیتے تھے۔ اپنے رہائشی مکان واقع قادیان سے ملحق ایک زمین کا ٹکڑا مولانا محمد علی صاحب نے اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے خرید لیا تھا، اور اس کے لیے آپ نے اپنے والد صاحب سے کچھ روپیہ منگوایا تھا۔ مکان بنانے کے لیے اینٹیں بھی خرید لی تھیں اور اپنی زمین میں باغ لگوا رہے تھے، جبکہ اختلاف ہوا اور آپ کو منجملہ اور چیزوں کے ان سب انتظامات کو ختم کر کے لاہور آنا پڑا۔ پھلدار درخت، پھول اور سبزی لگانے سے آپ کو ہمیشہ گہری دلچسپی رہی، اور جہاں کہیں بھی آپ نے بعد میں اپنی رہائش کی جگہ بنوائی وہاں باغ ضرور لگوایا۔ اپنی انتہائی مصروفیات اور تصنیف و تالیف کے کام میں گہرے انہماک کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا وقت ان کاموں کے لیے نکال لیتے تھے، اور یہی آپ کی تفریح کے لیے ایک مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت یعنی نماز فجر کے بعد آپ پابندی کے ساتھ لمبی سیر کیا کرتے تھے۔ یہی عادت خود حضرت مسیح موعود کی تھی کہ صحت کی حالت میں صبح کی سیر کے پابند تھے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام اور بورڈنگ کی تعمیر، اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ہی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے لیے ایک عمارت اور اس کے بورڈنگ ہاؤس کی تعمیر کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس کے لیے قادیان کی پرانی آبادی سے باہر زمین بھی لی جا چکی تھی۔ جنوری 1907 میں صدر انجمن احمدیہ نے مولانا محمد علی صاحب کو نامزد کیا کہ تعلیم الاسلام اسکول بورڈنگ کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کریں، اس کام کا آغاز کریں۔ اس کے بعد مئی 1908 میں حضرت صاحب کی وفات ہوئی، اور مولانا نور الدین صاحب کی قیادت میں مولانا محمد علی صاحب نے اس کام کو شروع کیا۔ قادیان جیسے مقام پر اتنی بڑی عمارات کا سامان وغیرہ مہیا کرنا بے حد محنت طلب تھا، اور اینٹوں کے لیے بھٹا بھی خود ہی بنوانا پڑتا تھا۔ مولانا محمد علی صاحب نہایت ہی تندہی کے ساتھ یہ کام بھی سر انجام دیتے رہے، اور بھٹا کی بنوائی اور تعمیر کے کام کی ذاتی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ تمام امور کی دیکھ بھال آپ جس جان فشانی سے کرتے تھے، اس کے لیے ایک مثال کافی ہے کہ ایک دفعہ موسم سرما کی ایک نہایت سرد و تاریک رات میں باد و باران کے ایک طوفان آ گیا، اور اندیشہ تھا کہ بھٹا میں پانی داخل ہو جائے گا اور ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ تیز بارش میں، جبکہ چھتری وغیرہ بھی بیکار تھی، اپنے آرام کو پسے پشت ڈال کر خود موقع پر تمام انتظامات کرتے رہے، اور آپ کے نمونہ کے اثر سے تمام کارکن بھی نہایت جوش سے سرگرم عمل رہے، اور عین وقت پر ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔ مولانا محمد علی صاحب خود ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ پہلے بورڈنگ ہاؤس کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، کیونکہ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے رہائش کا انتظام ناکافی تھا، حتیٰ کہ طلباء مسجد نور میں رہا کرتے تھے۔ جنوری 1909 میں تعمیر شروع ہوئی، اور استادوں کے لیے کوارٹر بھی بننے شروع ہوئے۔ تعمیر کی مشکلات کے ساتھ ساتھ روپیہ کی فراہمی بھی ایک بڑی جدوجہد کو چاہتی تھی۔ چنانچہ 1909 اور 1910 کے دوران میں مولانا محمد علی صاحب نے اس طرف تمام جماعتوں کو بار بار توجہ دلائی، ایک وفد بنا کر بھی جماعتوں میں بھیجا، اور اس زمانہ کے اخبارات الحکم و بدر میں متعدد اپیلیں شائع کی۔ مارچ 1910 میں آپ نے ایک ماہ کے قیامت کی اپیل ہر احمدی سے کی، تاکہ بورڈنگ ہاؤس کی تکمیل ہو سکے اور مدرسہ کی بھی تعمیر ہو جائے۔ غرضے کی روپے کی فراہمی اور تعمیر کے یہ کام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ بورڈنگ ہاؤس کے بعد اسکول کی ایک عظیم الشان عمارت بنوائی گئی، اور مئی 1913 سے مدرسہ اس باہر کی عمارت میں لگنا شروع ہو گیا۔ گو اس وقت یہ عمارت پورے طور پر مکمل نہ ہوئی تھی، اس کی تکمیل 1913 کے آخر میں ہوئی۔ مولانا نور الدین صاحب کی مصروفیات اور صحت۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کے زمانہ میں جن عظیم الشان کاموں کا آغاز ہوا ان کا ذکر آ چکا ہے۔
ان کے علاوہ 1911 سے خواجہ کمال الدین صاحب نے ہندوستان بھر کے بڑے بڑے شہروں میں لیکچر کے ایک سلسلہ کو شروع کیا، جس کی وجہ سے اور رسالہ ریویو آف ریلیجنز کی وجہ سے جماعت احمدیہ کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی، اور اس تحریک کو ایسی مقبولیت حاصل ہونے لگی کہ خیال ہوتا تھا کہ گویا ہندوستان اس تحریک کے لیے فتح ہو جائے گا۔ اس زمانے کے تمام تعلیم یافتہ طبقہ اور بڑے بڑے لوگ اس جماعت کے مداح بننے لگے، اور ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ اگر کسی نے ٹھیٹ اسلامی سیرت کو دیکھنا ہو تو وہ قادیان میں ملے گی۔ بڑی بڑی مذہب کی کانفرنسوں اور مباحثات میں جماعت احمدیہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوتا تھا۔ ادھر قادیان میں اس جماعت کا قائد دن رات جماعت کو قرآن کی طرف توجہ دلاتا رہتا تھا۔ مولانا نور الدین صاحب دن بھر میں کئی ایک درس قرآن دیتے تھے، جو مستورات، طلباء اور عام لوگوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ حدیث کا بھی آپ درس دیا کرتے تھے۔ اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے طبابت فرماتے تھے اور نہایت شفقت و توجہ سے عوام کا علاج کرتے۔ آپ کی عمر اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ نومبر 1910 میں آپ پر ایک سخت بیماری کا حملہ بھی ہوا، جبکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی سے تشریف لا رہے تھے تو گھوڑے پر سے گر پڑے اور آپ کو زیادہ چوٹیں آئیں۔ اس وقت ڈاکٹر بشارت احمد صاحب جو وہاں تھے اور ڈاکٹر الہی بخش صاحب نے زخموں کو ٹانکے لگائے، اور خیال ہوا کہ آپ کو جلد صحت ہو جائے گی، مگر کچھ عرصہ بعد تکالیف پھر بڑھ گئیں اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب بھی لاہور سے آپ کی تیمارداری اور علاج کے لیے قادیان آ بیٹھے۔ 4-5 ماہ تک مولانا بستر علالت پر دراز رہے۔ کتاب ٹیچنگ آف اسلام کی اشاعت حضرت مسیح موعود کے کئی ایک مضامین اور تحریرات کا انگریزی ترجمہ مولانا محمد علی صاحب نے ریویو آف ریلیجنز کے لیے کیا۔ 1911 میں آپ نے حضرت صاحب کے شہور طویل مضمون اسلامی اصول فلسفی کا انگریزی ترجمہ کر کے ٹیچنگز آف اسلام کے نام سے چھپوایا۔ یہ مضمون 1896 میں لاہور میں جلسہ تحقیق مذہب میں پڑھا گیا تھا، اور جو فتح اس مضمون کو ہوئی وہ ایسی شاندار تھی کہ علم و حکمت اور دلائل و براہین کے ساتھ اسلام کا غلبہ تمام مذاہب عالم پر ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ یہ کتاب اتنی مفید اور مؤثر ہے کہ بعد میں اس کے بے شمار ایڈیشن ہزارہ تعداد میں چھپ کر شائع ہوئے، اور انجمن احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے ذریعے سے ہزارہ کی تعداد میں ہی مفت تقسیم اس کتاب کی ممالک غیر میں ہوئی، اور جس کثرت سے اس کے تراجم ہندوستان اور ممالک غیر کی زبانوں میں ہوئے، اتنے شاید اور کسی کتاب کے نہ ہوئے ہوں گے۔ انگلستان میں اشاعت اسلام کی ابتدا 1912 اور 1913 میں حضرت مسیح موعود کی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک اور عظیم الشان کام کی ابتدا خواجہ کمال الدین صاحب کے ذریعے سے ہوئی، جبکہ وہ انگلستان تشریف لے گئے۔ لندن پہنچنے کے تھوڑا عرصہ بعد ہی انہیں واکنگ مسجد کا پتہ چلا۔ یہ مسجد ایک انگریزی مستشرق ڈاکٹر لائڈز نے، جو ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی تھے، 1889 میں بیگم بھوپال شاہجہاں بیگم کی مدد سے بنوائی تھی، مگر یہ مدتوں تک بند اور ویران پڑی تھی۔ خواجہ صاحب نے اس کو آباد کیا اور ڈاکٹر لائز کے ورثہ سے لے کر ایک ٹرسٹ بنا کر اس کی تحویل میں مسجد اور ملحقہ مکان کو رکھا، اور خود واکنگ کے سب سے پہلے امام بنے۔ خواجہ صاحب کو اپنے کام میں آہستہ آہستہ کامیابی نصیب ہونے لگی، اور جلد ہی ایک بہت بڑے انگریزی لارڈ ہیڈلے نے ان کے ہاتھوں پر قبول اسلام کیا۔ اس واقعہ سے واکنگ مشن کی شہرت اور بڑھ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز باقی اگلے ایپیسوڈ میں
تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔